السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلرینا اور آج ہم موجود ہیں یونیورسٹی آف گجرات کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف کے ساتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر محمد یوسف۔ وعلیکم السلام گلرینا۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اس کا ہمارا موضوع ہے آپ کی لکھی گئی کتاب، جو کہ آپ نے ریسنٹلی لکھی اور ماشاءاللہ سے وہ پبلش ہوئی، تو اس کے بارے میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بنیادی طور پہ میں جب ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، when I was doing MSc in Communication Studies from University of Punjab، تو جتنی بکس ریکمینڈ کی جاتی تھی بیشتر وہ کتابیں جو تھی وہ فارن آتھرس کی لکھی ہوتی تھی۔ آپ بھی یہاں دیکھ لیں یا ایون اکراس پاکستان زیادہ تر جو ٹیکسٹ ہمیں ریکمینڈ کیے جاتے ہیں they are written by the scholars who are situated in گلوبل نارتھ، اور دوسری یہ کریں کہ ویسٹرن اسکالرز ہیں۔ زیادہ تر جو لٹریچر ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن کا ہے چاہے کوئی بھی، وہ ہم ویسٹ اورینٹڈ اور ویسٹرن سینٹرک پڑھتے ہیں۔ تو ہم اکثر اسٹوڈنٹ آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ دیر شوڈ بی اے بک جو لوکل آتھر نے لکھی ہو، جس کو ہم جانتے ہوں، جس سے ہم ملے ہوں فیس ٹو فیس، اور اس میں جو ایگزامپلز ہوں وہ لوکل ہوں، لوکلائزڈ ہوں، سچویشنل ہوں، کنٹیکسچوئل ہوں۔ تو یہ سوچتے سوچتے پھر اپرچونٹی ملی اس کتاب کو ایڈٹ کرنے کی۔ یہ پچھلے سال جولائی میں امریکہ سے پبلش ہوئی ہے، اور اس میں ہم 3 ایڈیٹرز ہیں۔ ہم سیکنڈ ایڈیٹر، پہلا ایڈیٹر جو ڈاکٹر اوکاچا ہیں، اینڈ تھرڈ از اونابے، ڈاکٹر اونابے۔ تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بنیادی طور پہ اپنے ملکوں میں لوکل لٹریچر کو جو ہے وہ پروموٹ کریں، لوکل آتھرس کو پروموٹ کریں، ہم لکھیں اور ایسا نالج پروڈیوس کریں۔ یعنی ایسی کتاب اٹ سیلف از اے سورس آف نالج، ایسی کتاب لکھیں جو ہر ملک میں 3 ملکوں سے ہمارا تعلق ہے ایڈیٹرس کا۔ تو باقی 2 کون سے؟ ایک نائجیریا سے، ایک USA سے۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ویسٹرن سینٹرک کا نالج بہت زیادہ ہے، بہت سی کتاب ہے، وائی ناٹ کہ ہم اپنے ملک کے جو حالات ہیں، وہاں کے جو کلچرل سسٹم ہے، نالج پروڈکشن سسٹم ہے، کلچرل پریکٹسز ہیں، ایشوز ہیں، ان پہ لکھیں، اس پہ بات کریں، تاکہ آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کو جانتا ہو تو اسے میرے خیال میں بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ چیزوں کو بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ لمبا خیال تھا۔ ابھی چونکہ اب اس پہ بات کریں، میری ایک اور کتاب بھی جو کہ ڈریم کیم ٹرو والی بات، وہ ڈریم کیم ٹرو، اور اصل میں یہ ڈریم سے پہلے کی کتاب ہے۔ جو اصل ڈریم ہے، جو کتاب میری ہے، وہ میری اسی ماہ کے اینڈ پہ آ رہی ہے، آن دا وے ہے میکنگ سینس آف اسٹیٹسٹیکل انالیسس، our researchers handbook for data analysis using SPSS. So that is also coming very soon. I inshallah وہ اس میں proof read کر رہا ہوں. So I will finish within this week and next week I will submit back it to the publisher. ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر یوسف، ہمیں آپ اپنی کتاب کا جو آپ نے مطلب لکھا، جو آپ کا لکھا گیا حصہ تھا، آپ اس کی سمری بتائیے گا ذرا۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ جو کتاب ہے، ہینڈ بک آف ریسرچ آن ڈیکنسٹرکٹنگ کلچر اینڈ کمیونیکیشن ان گلوبل ساؤتھ، جو امریکہ سے پبلش ہوئی ہے، اس کے اندر 24 چیپٹرز ہیں۔ تو ہم تینوں نے مل کے یہ پوری کتاب ایڈٹ کی ہے۔ 24 چیپٹرز ہیں، 47 اسکالرز اکراس دا ورلڈ فرام 14 ڈفرینٹ کنٹریز، یعنی 24 ابواب، 47 لکھنے والے، اور ان لکھنے والوں کا تعلق 12 ملکوں سے انہوں نے لکھا ہے، اور یہ 500 سے زیادہ صفحات پہ مشتمل کتاب ہے۔ تو اس میں ایک میرا سولو چیپٹر ہے، ایک میرا کو آتھرشپ میں چیپٹر، اس طرح فرسٹ ایڈیٹر کا چیپٹر ہے، اس طرح جو تھرڈ ایڈیٹر ہے ان کا بھی ایک چیپٹر ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں 24 چیپٹرز ہیں، اور وہ those chapters have been contributed by the different scholars. Sometimes there may be 5 or 6 scholars. جو چیپٹر ہے اس میں آپ نے کس طرح سے کیا لکھا؟ ویسے تو بک ہم نے یہ ساری جو کہ مل کے ایڈٹ کی ہے، لیکن جو میرا چیپٹر ہے اس کا نام ہے، سیکنڈ چیپٹر ہے، اس کا نام ہے ماس میڈیا ان پاکستان، ہسٹری، چیلنجز اینڈ پراسپیکٹس۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، کوئی پیپر، کوئی آرٹیکل، کوئی کتاب اس طرح سے پاکستانی میڈیا پہ نہیں تھی کہ جس میں وہ پاکستانی میڈیا کا پورا احاطہ کرتی ہے کہ میڈیا ایوالو کیسے ہوا۔ جب پاکستان بنا تو اس کو ڈیفینیٹلی ٹیلی ویژن تو نہیں تھا، ریڈیو ہمارے حصے میں آیا، اور نیوز پیپرز تھے۔ پھر یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم نیوز پیپر کچھ بند ہو گئے، کچھ نئے نیوز پیپر آ گئے۔ تو میں نے اس چیپٹر کے اندر کوشش کی ہے کہ ہسٹری کو ٹریک کروں، اور پھر آپ دیکھیں، میں اگر کسی سے پوچھوں کہ جنگ کون پبلش کرتا ہے
تو یا دی نیوز کون پبلش کرتا ہے تو لوگ کہیں گے جنگ گروپ، حالانکہ اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے انڈیپینڈنٹ گروپ. اوکے، اسی طرح آپ کسی سے پوچھیں نوائے وقت کون پبلش کرتا ہے تو وہ کہیں گے نوائے وقت والے، حالانکہ اس کا بھی یہ نام نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایکسپریس کون پبلش کرتا ہے، سینچری پبلیکیشن گروپ. اس طرح یعنی آپ کے پاس دنیا ہے، آپ کے پاس جتنے آپ کے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں. اس طرح سٹی 42 فرض کریں کوئی یہ پوچھ لے کہ سٹی 42 کون گروپ آن کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، وہ سٹی نیٹ ورکس ہیں. تو بنیادی طور پہ میں نے اس میں کوشش کی ہے اس چیپٹر کے اندر کہ بتایا جائے کہ جی پاکستان کے اندر کتنے میڈیا گروپس ہیں، اور جیسے جنگ ہے تو جنگ کیا کیا پبلش کرتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں جیو ہے، جیو تیز ہے، جیو سپر ہے، جیو کہانی ہے، جیو سپورٹس یعنی جیو سپر جسے کہتے ہیں. اسی طرح ڈیلی جنگ ہے، اسی طرح دی نیوز ہے، اور کچھ ڈمی پیپرز بھی ہیں جنہوں نے خریدے ہوئے ہیں جو ڈمی کے طور پہ پبلش ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جب اسٹوڈنٹ کو ہم پڑھائیں گے، اسی طرح آپ دیکھیں فرض کریں ایکسپریس گروپ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں ایکسپریس ٹی وی ہے، ایکسپریس نیوز پیپر ہے اردو کا، پھر ایکسپریس ٹریبیون ہے جو ٹریبیون کے ساتھ ان کلیبوریشن پاکستان کے اندر جو ہے لانچ ہوا ہے. تو میرے خیال میں بجائے اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایکسپریس گروپ ہے، لوگوں کو بتائیں کہ اس کو اون کون سی کمپنی کرتی ہے. جیسے دیکھیں اس دنیا میں جو سب کے پیچھے کون کام اس پیچھے کون ہے، اور پھر اسٹوڈنٹ will feel more intellectually more easy to categorize and understand the things. جیسے دیکھیں دنیا میں جو انفارمیشن ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے 4-5 کمپنیز ہیں، یعنی 20 کمپنی جو 1987 میں تھی بلکہ 80 کے قریب تھی، اس کے بعد آج صرف دنیا کی پوری انفارمیشن 3-4 کمپنیز، ٹائم وارنر ہے، ڈزنی ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹائم وارنر کے اندر ایک پوری ڈویژن ہے کہ نیوز پیپر کتنے ہیں، ٹیلی ویژن کتنے ہیں، ریڈیو کتنے ہیں، مووی چینلز کتنے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا بھی. تو اسی طرح یہ ٹائم وارنر، اس طرح ڈزنی کے اندر پہلے دیکھیں ڈزنی جو ہے وہ صرف کارٹونز بناتے تھے، اینیمیٹڈ موویز بناتے تھے. اب وہاں بھی نیوز آ گیا، بزنس ہے نا، وہاں انٹرٹینمنٹ آ گئی، بکس آ گئی، اور ایون یہ جو گروپس ہیں یہ بکس بھی پبلش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح سے اگر ہم چیزوں کو کیٹیگرائز کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے کنٹیکچولائز کر سکیں اور بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس کے پیچھے یہ اس چیپٹر کے اندر پھر چیلنجز کی بات کہ میڈیا کے کیا چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر، فریڈم کے چیلنجز ہیں، اکنامک کانسٹرینٹس ہیں، میڈیا کا جو ماڈل ہے ایک سلف وہ چیلنج ہے کہ میڈیا کا اکانومی کا ماڈل کون سا ہونا چاہیے، میڈیا کیسے سروائیو کر سکتا ہے، کیسے تھرائیو کر سکتا ہے، کیسے میڈیا ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ سروائیو کر سکتا ہے. دیکھیں آج ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم ایک میڈیٹڈ دور میں رہتے ہیں، اور ہماری جتنی ریالٹیز ہیں، ہم جو لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، جو کمیونٹیز کے بارے میں جانتے ہیں، جو کلچرز کے بارے میں جانتے ہیں، جو ملکوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نے ان کو وزٹ تو نہیں کیا ہوتا. آل انفارمیشن کمز تھرو دی میڈیا، تھرو دا آئیز آف دا میڈیا. تو میڈیا کو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن اس لیے ہونا چاہیے کہ میڈیا ہماری رائے تشکیل دیتا ہے، چاہے وہ رائے جو ہے وہ کلچر کے بارے میں ہو، چاہے اکانومی کے بارے میں ہو، چاہے دوسرے ممالک کے بارے میں ہو، چاہے پولیٹیشینز کے بارے میں ہو. اس لیے میڈیا کا ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ ایگزسٹ کرنا، تھرائیو کرنا، سروائیو کرنا ملک کے سروائیول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو تیسری بات اس میں پھر ہم نے پراسپیکٹس پہ میں نے بات کی ہے کہ میڈیا کے ان سب چیلنجز کے باوجود پراسپیکٹس ہیں. آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو ریڈیو پاکستان تھا اور کچھ نیوز پیپر تھے، ڈان تھا، پاکستان ٹائمز تھا، امروز تھا، نوائے وقت تھا، جنگ تھا، اور کچھ اور لوکل نیوز پیپر. یہ بڑے بڑے نیوز پیپر تھے، نیشنل جن کو کہتے ہیں. آج دیکھیں ایک بڑی تعداد ہے نیوز پیپرس کی. تو اس کا مطلب، اور پھر دیکھیں اس کو ٹیلی ویژن نہیں تھا، پھر پی ٹی وی آیا، پھر 90s کے اندر جب بے نظیر کے دور میں میڈیا کو لبرلائز کیا گیا، اور فائنلی پھر پرویز مشرف نے جب پیمرا بنایا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اور پھر پریس کاؤنسل آف پاکستان بنائی. تو آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں میڈیا لبرلائز ہوا. آج پاکستان کے اندر مور دین 80 ٹی وی نیوز چینلز ہیں، انٹرٹینمنٹ کے چینل ہیں، اسپورٹس کے چینل ہیں. جبکہ ایک دور یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی وی 9 بجے بند ہو جاتا تھا، دیر واز نو سورس آف جی، اور دیر واز نو سورس آف انٹرٹینمنٹ. تو دیکھیں چیلنجز کے باوجود میڈیا نے تھرائیو کیا ہے. نئے نیوز پیپرز آ رہے ہیں، نئے ریڈیو اسٹیشنز آ رہے ہیں، نئے ٹیلی ویژن اسٹیشنز آ رہے ہیں، گروپس آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میڈیا تھرائیو کر رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، پراسپیکٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے ریڈیو اسٹیشنز بھی آ رہے ہیں. اور اب تو ڈیجیٹل دنیا ہے
ہر بندے نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, اس کے اوپر اس کے خیالات, ہم اس کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں. اب تو آن لائن کی دنیا, وہ جو ہم کہتے ہیں, جو پنجابی میں ہم سنا کرتے تھے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح بات ہو رہی ہے, یہ درست بات ہو رہی ہے, یہ غلط بات ہو رہی ہے. جو آپ نے دیکھا ہے آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو وہی ہے کہ کم فرسٹ, بائی فرسٹ اور ٹیل فرسٹ. وہ بڑی خوبصورت ایک فریمنگ تھیری ہے نا جی. تو میں جب پڑھاتا ہوں, میں اسٹوڈنٹ کو اکثر کہتا ہوں کہ ٹیل یور اون اسٹوری بفور پیپل اسٹارٹ ٹیلنگ یور اسٹوری ان دیئر ورڈس. تو آج یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کہانی نہیں بتائیں گے تو آپ کی کہانی دوسرے بتانا شروع کر دیں گے, لیکن دوسرے آپ کی کہانی ویسے نہیں بتائیں گے جیسے آپ بتانا چاہتے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق بتائیں گے. تو میڈیا کی یہ دنیا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیل یور اسٹوری. آپ کی اسٹوری کیا ہے, اسٹوری لائن کیا ہے, آپ کا نیریٹو کیا ہے, جس کو بیانیہ اردو میں کہتے ہیں, کیا ڈسکورس آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیپٹر کے اندر میں نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میڈیا کی ہسٹری, ماس میڈیا کی, اس کے چیلنجز اور اس کے جو پراسپیکٹس ہیں, تاکہ, اور یہ ایک بہترین چیپٹر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, چاہے اس کا کسی بھی لیول سے تعلق ہے ماس کمیونیکیشن کے, کہ وہ اگر میڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے, پاکستانی میڈیا کو, اس کے ڈائنامکس کیا ہے, کون سا گروپ کون اون کرتا ہے, تو یہ چیپٹر پڑھے گا تو اس کی کلیئرٹی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ریکنسٹرکٹنگ کلچر اینڈ کمیونیکیشن ان گلوبل ساؤتھ, تو وائی گلوبل ساؤتھ, آپ نے اس پر ہی کیوں کتاب؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں, جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جتنی بھی کتابیں آتی ہیں وہ ویسٹ سے آتی ہیں. بالکل. جب میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکلوڈنگ یورپ. میں لیٹ می سے اٹ اگین, یورپ یعنی ساری یورپین کنٹریز, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ, اس کو ویسٹ کہتے ہیں. یعنی بنیادی طور پہ جو نالج ہم پڑھتے ہیں وہ سارا ویسٹرن سینٹرک ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میڈیا, وہ نالج وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو, وہاں کے کلچر کو, وہاں کے آئیڈیاز کو, وہاں کے وے آف لائف کو ایز اے ماڈل ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ماڈرن نظر آنا چاہتے ہیں تو یہ ماڈل ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے. اگر آپ پولیٹیکلی اسٹیبل نظر آنا چاہتے ہیں تو یہ ماڈل ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے. اگر آپ کلچرلی ٹرانسفارمڈ اور ریفائنڈ نظر آنا تو یہ کلچر ہے, یعنی وہ یارڈ اسٹک کے طور پہ آئیڈیلی پریزنٹ کرتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے گلوبل ساؤتھ ہے, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جن کو کبھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی کہا جاتا تھا, انڈر ڈیولپنگ کنٹریز. ہم نے اس کے لیے گلوبل ساؤتھ کی ٹرم یوز کی. اب گلوبل ساؤتھ کا مطلب یہ ہے کہ سارے ڈیولپنگ کنٹریز, افریقہ میں 56 کنٹریز ہیں, پھر ایشیا میں آ جائے, پھر ساؤتھ ایشیا میں آ جائے, پھر ایسٹ ایشیا میں آ جائے, یہ ساری کی ساری جو دنیا ہے, یعنی ایکسکلوڈنگ گلوبل نارتھ. اب یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ کی ڈبیٹ ہے, یہ دو ٹرمز لٹریچر کے اندر یوز ہوتی ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے اس کتاب کے اندر جو 24 چیپٹرز ہیں, جو 47 لوگوں نے لکھے ہیں اور جو ان کا تعلق 14 ملکوں سے, وہ سارے کے سارے گلوبل ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کوئی بھی بندہ گلوبل نارتھ سے ہم نے نہیں لیا. اوکے, کیوں ایسا کیا؟ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم گلوبل جو ساؤتھ کے پرابلمز ہیں ان کو گلوبل ساؤتھ کے اسکالرز کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کریں. وجہ اس کی کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, ایک تو یہ ہے کہ جو نالج کنٹرول ہے, جو ہم نے شروع میں بات کی کہ آئیڈیل سسٹم بنا کے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر بڑا امبیلنس ہے, انیکویلٹی ہے. نالج سارا کا سارا ویسٹ میں ہے. تو اگر لوکل نالج ہم پروڈیوس کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو ہم نے کوشش کی اس کے اندر کتاب کے اندر کہ لوکل پولیٹیکل سسٹمز, لوکل سینسٹیوٹیز, لوکل کلچرز, لوکل ویلیوز, لوکل کسٹمز, لوکل پرابلمز کو ہم لوکل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہمیں نارتھ کو نہیں دیکھنا پڑے گا, اب ان کے ماڈلز کو نہیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں یہ ایک ہی سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے. آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی سسٹم چل رہا ہے. چائنا کے اندر کمیونزم چل رہا ہے اور بہت سے ممالک وداؤٹ ڈیموکریسی چل. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی سسٹم آئیڈیل نہیں ہوتا, اس سسٹم کو چلانے والے آئیڈیل ہوتے ہیں. تو سسٹم کو اگر ہم آئیڈیلی چلائیں گے تو سسٹم بہتر بن جائے گا. آپ اگر سسٹم چلانے والے ٹھیک نہ ہو تو فرشتے تو نہیں لائیں گے سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے جو پرابلم ہے گلوبل ساؤتھ کے, ان پہ گلوبل ساؤتھ کے اسکالر بات کریں تاکہ ہم ان کے کنٹیکچولائز, سچویشنل اور لوکلائز سولوشن تلاش کر سکیں. تو اس کتاب کے پیچھے ہمارا یہ خیال تھا, ہماری یہ سوچ کار فرما تھی کہ ہم لوگوں کے سامنے ایسا نالج رکھیں جو گلوبل ساؤتھ کے بارے میں ہو, اور وہ لکھا بھی گلوبل ساؤتھ کے لوگوں نے ہو, اور اس میں جو انہوں نے سولوشنز پرابلم کے سجیسٹ کیے ہوں
وہ بھی گلوبل ساؤتھ کے نقطۂ نظر اور ان کی ضروریات اور تناظر میں پیش کیے. تو بنیادی طور پہ ہماری یہ تو سوچ بہت بہترین آئیڈیا تھا اور ہمیں امید ہے اور یہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے اس پہ. اس کی سائٹیشنز بہت اچھی جا رہی ہیں. ابھی میرے خیال میں 8-10 سائٹیشنز ہو گئی ہیں اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. لوگوں کا پڑھنے کا رسپانس بہت اچھا ہے, خریدنے کا رسپانس بہت اچھا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اپنے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکل نالج پڑھنا پڑے. دیکھیں ایک کتاب لکھ کے اس کی پبلشنگ ہو جانا, دس از دا مین. اور پھر تو وہ لوگوں سے اس کا تعلق ہے نا. ونس یو رائٹ اے بک اور یو ایڈٹ اے بک, جب تک آپ لکھ رہے ہیں یا اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی کتاب ہے. جب آپ لکھ دیتے ہیں وہ پبلش ہو جاتی ہے, دیٹس ناٹ اینی مور یور بک, دین اٹ بیکمز پبلک بک. وہ لوگوں کی بن جاتی ہے, وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ اس کو پڑھتے ہیں, وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ اس کو کرٹیک کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ اس جرنی کو, جو لکھنے کی جرنی ہے, اس سفر کو ریفائن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فیڈ بیک آئے, تنقید آئے. تنقید دونوں طرح کی ہوتی ہے, پازیٹیو بھی ہوتی ہے جس کو ہم کنسٹرکٹیو کہتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتی ہے. ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے, لکھنا چاہیے, دل بڑا ہونا چاہیے اور اس کو کھولنا چاہیے, لوگوں کو سننا چاہیے. ہمارا ایک پرابلم ہے کہ ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگوں کو سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, ہمیں لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی سننا چاہیے. ہے نا کہ موسٹ آف دا ٹائم وی لسن ٹو رپلائی, وی مسٹ لسن ٹو انڈرسٹینڈ. تو میرے خیال میں جب ہم یہ اپروچ, ایک انکلوسیو قسم کی اپروچ جس میں سارے لوگ شامل ہوں, یہ اڈاپٹ کریں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مسائل کو بھی سمجھ سکتے ہیں, ان کے سلوشن بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں اور باقیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد یوسف. آج کا پروگرام یہاں اختتام کرتے ہیں, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.